أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، چھوٹے بچوں، میری آواز سننے والی پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، ساری تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے. آسمان و زمین، ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم بنایا ہے کائنات کا، اس سے ہٹ کر کوئی جا نہیں سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کو جہاں تک دسترس دی ہے وہاں تک وہ جا سکتا ہے، اس سے بڑھ کر وہ کوئی نہیں جا سکتا. اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ دنیا، ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون. سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس کو سجدہ کرو جس نے اس چیزوں کو پیدا کیا ہے. کائنات کی جتنی چیزیں ہیں یہ آپ کے اور میرے نفع دینے کے لیے ہیں. یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک حکمت کے لیے پیدا کیا ہے. دوستو عزیزو، میں نے خطبے کی شروع میں سورۃ العصر آپ کے سامنے تلاوت کی. ساری سورت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لو ما انزل اللہ الا هذه السورہ لکفتہم. اللہ سبحانہ و تعالی پورا قرآن نہیں اتارتے، نازل نہ کرتے، صرف ایک سورت نازل کر دیتے تو انسانوں کے لیے کافی ہو جاتا. وہ سورت ہے سورۃ العصر. عصر کے معنی ہیں زمانے کے. ہمارا جو زمانہ ہے وہ محدود ہے 24 آورز، 24 گھنٹے. آپ کو صبح شام دن رات میں 24 گھنٹے ہیں. آپ اور ہم جو بھی خیر کریں، اچھا کریں، برا کریں، اسی 24 گھنٹے میں ہم کرتے ہیں. اسی کی زمانے کی قسم اللہ نے کھائی اور صاف طور سے بتا دیا ان الانسان لفی خسر. بے شک انسان خسارے میں ہیں. آسمان پر کمند ڈال دے، چاند پر پہنچ جائے، زمین کی گہرائیوں میں پہنچ جائے، لیکن پھر بھی انسان خسارے میں ہے. اصل کامیابی وہ نہیں ہے. اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ اپنے رب کو پہچانیں، خالق کائنات کو پہچانیں، مالک ارض و سما کو پہچانیں، اس کے سامنے سر بسجود ہوں. اب یہ فوز مبین ہے، فوز عظیم ہے. کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ دعویٰ کریں کہ ہماری رسائی کہاں کہاں ہو گئی ہے.
کہاں کہاں ہم پہنچ گئے ہیں، اپنے وجود کو ہم پہچان نہیں سکے، اپنی پیدائش کے مقصد کو پہچان نہیں سکے. ہم کتنا بھی ترقی کر لیں لیکن یہ ترقی ہمیں جنت میں لے جانے کے قابل نہیں. یہ ترقی البتہ اللہ کی تک رسائی تک ہے، اللہ کی پہچان کرواتی ہے. آدمی کو جب علم حاصل ہوتا ہے، اللہ کی مخلوقات پر غور کرتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا افلم ينظروا الى السماء، کیا یہ لوگ آسمان کی طرف نہیں دیکھتے؟ کہا کہ دیکھو آسمان کی طرف غور و فکر کرو، کائنات میں بہت ساری چیزیں ہیں، اسے آپ دیکھو، اللہ تعالیٰ کی خلقت آپ کو سمجھ میں آئے گی، اللہ تعالیٰ کی قدرت آپ کی سمجھ میں آئے گی. دوستو عزیزو، باتیں بہت ہیں. یا یہ صورت جس میں اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہ بتایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یہ ایک دوسرے کو حق کی وصیت کریں، صبر کی وصیت کریں. یہی اصل مقصد ہونا چاہیے، انسان کا یہی مقصد ہونا چاہیے. ہم جب بھی بیٹھیں ایک دوسرے کے لیے صبر کی وصیت کریں، حق باتوں کی وصیت کریں. ایک حدیث مجھے مختصر وقت میں آپ کے سامنے سنانا چاہتا ہوں. میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے تو میں نے کہا کہ مختصر سے وقت میں 10 منٹ میں ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کر دوں. تمیم بن اوس الداری رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، ان کی ایک حدیث آتی ہے، وہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس حدیث میں وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. اگر اس ایک حدیث کو ہم سمجھ لیتے ہیں تو ہماری نجات کافی ہے. اس حدیث کو علماء کرام نے جوامع الکلم میں شمار کیا ہے. بعض نے کہا کہ یہ حدیث ارباع الدین، دین کا چوتھا حصہ ہے. یہ حدیث جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا کہ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. دین خیر خواہی کا نام کیا ہے؟ کہ دیندار آدمی دوسرے کا بھلا چاہتا ہے. اگر کوئی آدمی دوسرے کا بھلا نہیں چاہتا، یہ چاہتا ہے کہ میں پنپوں، میں ترقی کروں، میں صحت سے رہوں، سارے بیمار ہو جائیں، میں مالدار ہو جاؤں، سارے غریب ہو جائیں، میں بچ جاؤں، سارے ڈوب جائیں، مجھے عزت مل جائے، سارے ذلیل ہو جائیں، تو وہ دیندار نہیں. دیندار کون ہے؟ الدین النصیحہ، جو دوسروں کا بھلا چاہتا ہے. میں اچھا ہوں تو سامنے والا بھی اچھا رہے، سامنے والا بھی ترقی کرے، سامنے والا بھی عزت سے ہو. ہم نے پرانے زمانے میں ایک قصہ پڑھا تھا. چلیے ہم آپ کو، میں ویسے قصے کہانیاں بولتا نہیں ہوں لیکن آپ کو ایک قصہ بولتا ہوں. تو میں نے پڑھا تھا کہ ایک نوجوان جا رہا تھا، غلطی سے کسی بوڑھے آدمی سے، بزرگ سے ٹکر ہو گئی، زوردار کی ٹکر ہو گئی. بڑی منت سماجت کیا، نوجوان نے ہاتھ پکڑا، پوچھا کہ بھائی مجھے معاف کر دیجئے، غلطی سے ہو گیا، میں ایسا انسان نہیں ہوں، میں نے آپ کی عزت کی ہے. لیکن بڑے میاں تھے، ماننے کو تیار نہیں تھے. اب جواب میں اسے مار بھی نہیں سکتے تھے، خود کمزور تھے، خود بیچارے کمزور تھے. تو انہوں نے ٹھان لیا کہ مجھے اس سے بدلہ لینا ہے، اس نوجوان سے مجھے بدلہ لینا ہے. انہوں نے کیا کیا؟ گاؤں میں گئے، سارے لوگوں کے سامنے کہا کہ ارے وہ لڑکا چور ہے. سارے گاؤں میں پھیلا دیا. گاؤں میں جہاں بھی چوری ہوتی گاؤں والے ان کو پکڑ لیتے. بولا کہ انہوں نے کہا تھا کہ تم چور ہو. بڑی مشکل سے بیچارہ صفائی کرتا، اپنی بے قصوری، بے گناہی کا ثبوت دیتا دیتا بیچارہ بچا، اور معاملہ گاؤں کے مکھیا تک پہنچ گیا جو سرپنچ تھا. سرپنچ نے بڑے میاں کو بلایا، بولا کہ آپ نے اس کے تعلق سے گاؤں میں ڈھنڈورا پیٹا ہے کہ یہ چور ہے؟ تو بڑے میاں نے کہا کہ بالکل صحیح، اس کا میرے سے فلاں وقت ایسا ہو گیا تھا، میں نے بدلہ لینے کا سوچا، مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آیا تو میں نے ڈھنڈورا پیٹ دیا کہ یہ چور ہے، نکما ہے. تو اب کیا ہو؟ تو انہوں نے، سرپنچ نے سزا سنایا بڑے میاں کو. آپ نے ایک نوجوان کی عزت کو پامال کیا،
اس کے تعلق سے گاؤں میں غلط باتیں پہنچا دی، تو بڑے میاں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، مجھے معاف کر دیں، میں نے جو غلطی کی ہے اس کے تعلق سے جو لوگوں میں بدگمانیاں پھیلائی ہیں معاف کر دیں۔ تو سرپنچ نے کہا کہ چلیے ایسا کرتے ہیں، آپ نے جو کچھ لکھا اسے کاغذ کے ٹکڑوں پر لکھیں اور اسے گاؤں میں ایسے ہی اڑا دیں، پھیلا دیں، گاؤں میں پھیلا دیں۔ دوبارہ دوسرے دن میرے پاس آئے، دوبارہ دوسرے دن بوڑھے میاں گئے تو سرپنچ نے کہا کہ ہم آپ کو معاف کر دیں گے، کل آپ نے جو کاغذ کے ٹکڑے گاؤں میں پھیلائے ہیں اسے سارے جمع کر کے آپ لائیں۔ ایسا ہو سکتا کیا؟ ایک دن اس نے کاغذ کی پرچیاں اڑا دیں، اب گاؤں کا سرپنچ کہہ رہا ہے کہ اسے جمع کر کے آپ لاؤ، ہم آپ کو بخش دیتے ہیں، ہم آپ کو معافی نامہ دے دیتے ہیں۔ تو بوڑھے صاحب نے کہا کہ یہ تو ہو نہیں سکتا، میں نے تو پھیلا دیے۔ بولا کہ بالکل اسی طرح آپ کسی کی بے عزتی کرتے ہیں، کسی کے خلاف بدگمانیاں پھیلاتے ہیں، کسی کی عزت پر دھبے اڑاتے ہیں، وہ پھیل جاتے ہیں، دوبارہ اس کی تلافی کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ یہ ایک مثال تھی جو پیش کی گئی، تو آدمی کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ آدمی جب بھی کوئی بات کرتا ہے تو آدمی سوچ کر کہے کہ میری زبان سے کسی کی عزت کی نیلامی تو نہیں ہو رہی ہے، کسی مسلمان کی بے عزتی تو میں نہیں کر رہا ہوں۔ بہرکیف یہ حدیث ہمارے ساتھ ہے، صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کہتے ہیں 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین والنصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ دیندار آدمی سب کا بھلا چاہتا ہے، سارے لوگوں کا بھلا چاہتا ہے۔ النصیحہ خیر خواہی، آپ دوسروں کے لیے خیر خواہی چاہیں، دوسروں کے لیے اچھائی چاہیں، دوسروں کے لیے بھلائی چاہیں۔ النصح کا معنی ہی یہی ہوتا ہے۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو صحابہ کرام نے پوچھا قلنا لمن یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر خواہی کس کے ساتھ ہونی چاہیے، کس کے ساتھ یہ خیر خواہی ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ، اللہ کے ساتھ تم خیر خواہ بنو۔ ایک سوال میرے دماغ میں آتا ہے کہ اللہ تو بھلائی دیتا ہے، اللہ تو لوگوں کو نوازتا ہے، اللہ تو بڑا دیالو ہے، اللہ بڑا صاحب کرم ہے، اللہ کے ساتھ ہم کیا خیر خواہی کریں؟ علماء کرام نے کہا کہ اللہ کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے افراد اللہ بالعبادہ، توحید۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ توحید کے ساتھ اس کی عبادت کریں، اس اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت کریں، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کریں۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ شرک کرنا گناہ کبیرہ سے بڑا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی ایسا ہے، شرابی ہے، زانی ہے، تو ہم لوگ اس سے بڑی نفرت کرتے ہیں۔ ارے مسلمان ہو کے شراب پیتا ہے، مسلمان ہو کے کسی غیر عورت کے ساتھ جی رہا ہے، لیکن مسلمان ہو کے اگر قبر کا طواف کر رہا ہے، مسلمان ہو کے اس کے ہاتھ میں تعویذ ہے، مسلمان ہو کے کہیں کسی قبر پر نظر و نیاز کر رہا ہے، تو یہ اس سے برا ہے جو شرابی اور زانی ہے۔ گناہ کبیرہ کرنے والے سے برا وہ آدمی ہے جو قبروں کا طواف کرتا ہے، قبروں پہ سجدے کرتا ہے، قبروں پہ چڑھاوے چڑھاتا ہے۔ اسی لیے بار بار میں اپنے لوگوں سے کہتا ہوں کہ اپنے بیٹیوں کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے موحد رشتے تلاش کرو۔ اللہ ہرگز نہ دیکھو کہ داماد کی سیلری بہت زیادہ ہے، لاکھوں کماتا ہے۔ ارے کیا فائدہ ان لاکھوں کا اگر وہ مشرک ہے، اسے درگاہوں کا پتہ، مسجدوں کا پتہ نہیں ہے۔ ایسے مشرک کو اپنا داماد مت بنائیے، ایسے مشرکہ عورت کو بہو بنا کر اپنے گھر مت لائیے، سارا خاندان شرک کے سمندر میں ڈبو دیا جائے گا۔ بہرکیف حدیث کا پہلا لفظ جس میں بتایا گیا
کہ النصح خیر خواہی اللہ کے ساتھ یہ ہونی چاہیے کہ اخلاص کے ساتھ توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو، اس کے ناموں میں اس کے صفات میں کسی طرح کی کوئی کجی نہ ہو۔ بہت سارے لوگ آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، تفسیر لکھنے والے بھی لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اترتے ہیں، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو انکار کر دیتے ہیں، ساری چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ لا مکاں ہے، اللہ کا کوئی جگہ ہی نہیں۔ ایسا ہم لوگ نہیں کہہ سکتے۔ اللہ نے اپنے بارے میں کہا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، آپ کو ماننا پڑے گا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے۔ آپ اپنے سے اللہ تعالیٰ کو ٹیلی نہیں کر سکتے ہیں، اللہ سے اپنے آپ کو تشبیہ نہیں دے سکتے ہیں۔ بہرکیف پہلی چیز جو ہمارے ساتھ ہی النصح للہ ولرسولہ، اللہ کے رسولوں کے ساتھ خیر خواہی ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسولوں کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب کیا ہے؟ اطاعتہ فیما امر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا حکم دیا آپ اسے کریں، جن جن باتوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اسے آپ بجا لائیں۔ آپ کی زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہو۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، ہمارا لباس، ہمارے چہرے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا طرز زندگی کیا واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز کے مطابق ہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے نبی نے جو تم کو دیا ہے اسے لے لو، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ تعالیٰ نے اور ایک جگہ کہا کہ اللہ کے نبی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی خیر خواہی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موت کے بعد آپ ان کی سنتوں کا لحاظ کریں۔ جب زندہ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی کی، اسی لیے عبداللہ بن جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر میں نے بیعت کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا النصح لکل مسلم، ہر مسلمان کے ساتھ میں خیر خواہی کروں گا، کسی مسلمان کو دھوکہ نہیں دوں گا، کسی مسلمان کو دھوکہ نہیں دوں گا، ہر ایک کے ساتھ میں خیر خواہی کروں گا۔ تو دوسری بات جو اس حدیث میں بتائی گئی کہ رسولوں کے ساتھ آپ خیر خواہ رہیں۔ اللہ آپ اللہ کے نبی کے امتی ہیں، اللہ کے نبی کا نام سنیں تو درود پڑھیں، اپنے نمازوں میں، عبادات میں، معاملات میں، اخلاق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوے کو اپنانے کی کوشش کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی کوشش کریں۔ ایک اور چیز اس حدیث میں جو بتائی گئی ولی کتاب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کہا کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی کرو۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، اس کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کی عظمت کا خیال رکھیں، اس پر ایمان رکھیں کہ اللہ نے اس کتاب کو بھیجا ہے، کتاب اللہ المنزل علی قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بواسطۃ جبریل کے واسطے سے یہ قرآن اللہ کے نبی کے سینے پر نازل ہوا ہے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث عام لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا، ایسے لوگ بولتے ہیں۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، اصول الستہ میں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے 6واں اصول یہ بیان کیا ہے۔ یہ شیطانی شبہ ہے، شیطان لوگوں کے دلوں میں شبہ ڈالتا ہے، ارے قرآن ہمارے سمجھ میں نہیں آتا۔ اچھا کس کے سمجھ میں آتا؟ وہ مفتی صاحب کے سمجھ میں آتا ہے، وہ مجتہد مطلق کے سمجھ میں آتا ہے۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ایسے کنڈیشن لاتے ہیں کہ وہ کنڈیشن ابو بکر اور عمر میں بھی نہیں ہوں گے۔ قرآن سمجھنے کے لیے اتنے علوم چاہیے، گرامر آنا چاہیے، یہ آنا چاہیے، اس کی ضرورت نہیں۔ اس کی شرح میں شیخ فوزان حفظہ اللہ لکھتے ہیں کہ دیکھیے
قرآن میں 3 طرح کی علوم ہیں. قرآن میں جو بھی باتیں ہیں 3 طرح کی باتیں ہیں. کچھ باتیں وہ ہیں جس کو آپ اور میں سمجھ سکتے ہیں, آسانی سے سمجھ سکتے ہیں, جس کو بھی عربی کی سود بود ہو, ترجمہ پڑھتا ہو, قرآن سمجھے گا. جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اللہ کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. آپ کے سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ آ گیا. ہاں. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, زنا کے قریب مت جاؤ, ہر آدمی سمجھ سکتا ہے. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ, فحش و فجور کے قریب نہ جاؤ, ہر آدمی سمجھ سکتا ہے. قرآن کی کچھ باتیں ایسے ہیں جس کو علماء سمجھ سکتے ہیں, عام آدمی نہیں سمجھ سکتا. الراسخین فی العلم, علماء سمجھیں گے. قرآن کی کچھ باتیں ایسے ہیں جو اللہ کو معلوم ہیں, حروف مقطعات ہیں, اس کا علم ہم کو نہیں معلوم. اللہ عالم یہ کہہ کر ہم گزر جاتے ہیں, گرچہ کے بعد علماء نے اسے بیان کیا ہے. بعض چیزیں اس طرح کی 3 علوم قرآن میں, جیسے شرح میں شیخ فوزان نے لکھا ہے کہ یہ ساری باتیں قرآن میں موجود ہیں, لیکن انسان سے مطلوب ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, آپ قرآن کو غور و فکر سے پڑھیں, قرآن پر غور کریں. اگر قرآن آپ کے سمجھ میں آنے والی کتاب نہ ہوتی تو اللہ آپ سے یہ نہ کہتا کہ قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو, قرآن کے بارے میں سوچتے کیوں نہیں ہو. قرآن آپ کے سمجھ میں آتا ہے, اسی لیے اللہ نے کہا فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. دوستو عزیزو, اللہ نے ایک ہی صورت میں 17 مرتبہ کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. جتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں یا میری آواز سن رہے ہیں, سب سے کہوں گا کہ اللہ کی یہ کتاب ہے قرآن مجید, اسے اپنے بچوں کو پڑھاؤ. آج کتنے خوش نصیب انسان ہمارے ساتھ ہیں جنہوں نے سورہ کہف پڑھا ہو, میں ان کو مبارکبادی دیتا ہوں جو جمعے کو آنے سے پہلے سورہ کہف پڑھ کر آئے ہوں. قرآن سے اپنا شغف بنائیے, تعلق بنائیے, اللہ کی کتاب ہے. اس کتاب کے علم کو عام کیجیے, اس کی آیتیں ترجمے کے ساتھ پڑھیے, گھر میں خیر و برکت آپ کی ہوگی. ہم رو رہے ہیں کہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت نہیں ہے. کتنے گھروں میں جمعے کے دن سورہ کہف پڑھا جاتا ہے, کتنے گھروں میں سورہ کہف پڑھنے کی پابندی ہوتی ہے. کتنی مائیں, کتنی بیٹیاں, کتنی بہو ایسے ہیں جو گھروں میں سورہ کہف پڑھتی ہیں, یا گھروں میں روزانہ قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے. ولی کتاب ولی ائمۃ المسلمین ولی اللہ. پھر اس کے بعد حدیث میں کہا گیا کہ جو اولات الامور ہیں, جو بڑے بڑے لوگ ہیں, ان کی اطاعت کرنا, ان کے ساتھ خیر خواہی کرنا ضروری ہے. بڑے بڑے لوگ کون ہیں؟ اگر آپ اسلامی مملکت میں ہیں تو وہاں کے بادشاہ کی آپ اطاعت کریں گے. اگر اسلامی مملکت میں نہیں ہیں تو گھر کا باپ بڑا آدمی ہے گھر کا, اس کی بات ماننا ضروری ہے. اس کے خلاف بغاوت کریں یہ جائز نہیں ہے. اس کی اطاعت نیکی کے کاموں میں کرنا ضروری ہے. اور کسی جگہ کا صدر ہے, کسی مسجد کا متولی ہے, یا کسی ادارے کا بڑا ہے, اس کی باتیں اگر وہ شریعت کے مطابق چلاتا ہے تو اس کی اطاعت کرنا آپ پر ضروری ہے. اور اس حدیث کے آخر میں کہا گیا وَلِعَامَّتِهِمْ, عام لوگ جتنے بھی لوگ ہیں سب کے ساتھ ہم خیر خواہی کریں, ہمارے ساتھ کسی کو نقصان نہ ہو, ہمارے ذریعے سے کسی کا نقصان نہ ہو, ہمارے زبان سے کسی کا دل نہ دکھے. اور ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم مسلمانوں کے لیے, اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار حدیثوں میں کہہ دیا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو. دوستو عزیزو, ماں اور بہنوں, یہ حدیث تھی جو میں نے آپ کے سامنے تمیم بن اوس الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا مختصر خاکہ آپ کے سامنے بیان کیا. صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے. تو اس سلسلے میں آپ تمام کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے, بحیثیت مسلمان آپ کیا کر سکتے ہیں, کتنا فائدہ اپنے ساتھ رہنے والوں کو دے سکتے ہیں, یہ آپ سے مطلوب ہے. بہرکیف آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں, حالات بڑے نازک ہیں, ناگفتہ بہ ہیں, جس کا احساس مجھے بھی ہے, آپ کو بھی ہے.
لیکن بحیثیت مسلمان ہم سب ایسے ہیں وتواصوا، ایک دوسرے کو ہم وصیت کریں، حق کی طرف بلائیں اور صبر کی وصیت کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کا دین اللہ کی زمین پر مضبوط ہو، مسلمانوں کو حوصلہ ملے، مسلمان کبھی بھی پیچھے قدم رکھنے والے نہیں ہیں۔ اس ملک میں ہم اپنے دین کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ زندہ ہیں جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ جو باتیں ہم نے سنی ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ بحیثیت مسلمان تمام لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے کی مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ اے الہ العالمین، ہمارے ساتھ جتنے لوگ موجود ہیں ان کے دلوں میں جو خواہشات ہیں یا اللہ اس کی تکمیل فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے عاجلہ عطا فرما، شفائے کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ تیرے ہاتھ میں زمین و آسمان کے خزانے ہیں، یا اللہ جو محتاج ہیں، فقیر ہیں، تنگ دست ہیں، یا اللہ ان کے دامن کو تیرے خزانوں سے بھر دے۔ یا اللہ ساری دنیا میں، عالم اسلام میں، خصوصاً اس ملک میں جو مسلمان مجبور ہیں، بے کس ہیں، مظلوم ہیں، یا اللہ ان کی مدد فرما۔ یا اللہ ان مسلمانوں کی مدد فرما جو بے قصور ہیں، جن کے گھر مسمار کر دیے گئے، جن کے گھر ڈھا دیے گئے۔ یا اللہ ان معصوم وہ مسلمان جو جیل کے سلاخوں کے پیچھے ہیں، یا اللہ ان تمام مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ ہمارے وہ تمام لوگ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی مغفرت فرما۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک کریم والرؤوف الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر۔